النبی، مصنع میلاد النبی، آستان عالیہ بلیال شریف، آستان عالیہ بلیال شریف. ناقل کوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صبح چلتا ہے شام چلتا ہے، صبح چلتا ہے شام چلتا ہے، ان کے صدقے میرا ہر کام چلتا ہے. صبح چلتا ہے شام چلتا ہے، ان کے صدقے میرا ہر کام چلتا ہے. فرشتے نہ پوچھیں گے سوال و جواب، فرشتے نہ پوچھیں گے سوال و جواب، وہاں میرے آقا کا نام چلتا ہے. جینے کا دیا ہے تیری سیرت میں کرینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جینے کا دیا ہے تیری سیرت میں کرینہ. قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کے ہاتھ ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. حضرات گرامی، رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. علماء سے پوچھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں، اہل عرفان سے پوچھتے ہیں، اہل لسان سے پوچھتے ہیں، اہل کتب سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں، محدثین سے پوچھتے ہیں، کوثر کا معنی کیا ہے، کوثر کا وزن کیا ہے، کوثر کا مطلب کیا ہے، کوثر کا مفہوم کیا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تجھے خیر کثیر عطا فرما دی. اللہ کریم نے آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں. اب اللہ کریم یہ کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا محبوب جھڑکا وہ کرتا ہے، مایوس وہ لوٹایا کرتا ہے، محروم وہ پھیرا کرتا ہے، جس کے خزانے کم ہو یا واپس وہ پلٹایا کرتا ہے، خالی وہ لوٹایا کرتا ہے، جس کا دل کنجوس ہو. ہم نے تجھے دل وہ عطا کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو محبوب رحمت بھرا دل رکھتا ہے اور تیرے خزانے وہ ہیں وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ، دینے والا میں رب العالمین ہوں، تقسیم کرنے والا تو رحمت للعالمین. علماء سے پوچھتے ہیں اما السائلہ میں الف لام یا استغراق کا ہوتا ہے یا جنس کا ہے؟ فرمایا محبوب اگر ساری دنیا سوالی بن کر تیرے دروازے پہ آ جائے تمام کے تمام کی جھولیاں بھرپور فرما دو، اور اگر ہر قسم کے سوالی آ جائیں، کوئی دنیا کا سوال کرے، کوئی جنت کا سوال کرے، کوئی ایمان کا سوال کرے، کوئی فیضان کا سوال کرے، کوئی عرفان کا سوال کرے، کوئی شریعت کا سوال کرے، کوئی طریقت کا سوال کرے، کوئی حقیقت کا سوال کرے، کوئی معرفت کا سوال کرے، محبوب ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، جھولی بھر دینا مجھ رب العالمین پہ چھوڑ. کس کس کو دیا؟ اب کس کس کی بات کروں؟ کون کون دربار رسول میں آیا؟ کس کس نے کیا مانگا؟ کس کس کو رسول اللہ نے عطا کیا؟ ابو ہریرہ سے شروع کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ بارگاہ رسول میں آتے ہیں. یہ کون سی بارگاہ ہے؟ دنیا کے کسی مولوی کی بارگاہ نہیں، کسی امیر کی بارگاہ نہیں، مشیر و وزیر کی بارگاہ نہیں، سراج منیر کی بارگاہ ہے. دربار مصطفیٰ میں ابو ہریرہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی، میرا حافظہ کمزور ہے، میری یادداشت کمزور ہے، فہم و فراست میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں، میرے دماغ میں کوئی جگہ نہیں پکڑتی. حضور فرما سکتے تھے بادام کھا لیجئے، اخروٹ کھا لیجئے، مغزیات کا استعمال کر لو، کوئی مشروب پی لو، ڈاکٹر و حکیم سے مشورہ کر لو. نہیں نہیں، غیب دان نبی نے، با کمال نبی نے، اللہ کے عظیم نبی نے، رسولوں کے سردار نبی نے ارشاد کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لو. اب دل سوال کرتا ہے، عقل پوچھتی ہے، فہم اعتراض کرتا ہے، شعور پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ نے گندم کا سوال نہیں کیا، درہموں کو سوال نہیں کیا، دینار نہیں مانگے. ابو ہریرہ کیا مانگتے ہیں؟
حافظے کی کمی کا سوال کر رہے ہیں. حضور فرماتے کیا ہے؟ چادر بچھا دو. کبھی حافظہ چادروں میں آیا ہے، کبھی دانش چادروں میں شمائی ہے. حضور فرما کیا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ چادر بچھا دیتے ہیں. کیوں کہ خسرو کبھی خواب میں دیکھی جیسے، خسرو کبھی خواب میں دیکھی جیسے جو آج جھولیوں میں گدا جانے در کے ہیں. ابو ہریرہ فرمان رسول کے مطابق، حکم رسول کے مطابق، ارشاد رسول کے مطابق چادر پھیلا دیتے ہیں. وہ تعمیل والے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، اعتراض والے نہیں تھے، تعمیر والے تھے، تنقید والے نہ تھے، نفرت والے نہ تھے، محبت والے تھے. ابو ہریرہ چادر بچھا دیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے سرکار میں نے حافظے کا سوال کیا ہے، دماغی طاقت کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، کوئی بات مجھے ذہن میں نہیں ٹھہرتی. ابو ہریرہ نے اعتراض نہیں کیا، فوراً چادر بچھا دی. حضور نے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے. آؤ اس والوں سے پوچھیں، ایقان والوں سے پوچھیں، عرفان والوں سے پوچھیں، سوز والوں سے پوچھیں، گداز والوں سے پوچھیں، اہل حقیقت سے پوچھیں، اہل بصیرت سے پوچھیں کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ کے ہاں سے قبولیت کیسے آیا کرتی تھی. اجابت کا صحرا، نیابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کے ہاتھ اٹھتے تھے. یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ ید اللہ کے پیارے ہاتھ ہیں. وہ دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکے. یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ وہ دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکے. ہوئے کافر جڑا وقت آکے. ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. محبوب جب کنکریاں آپ نے ماری تھی، آپ نے نہیں ماری، میں رب نے ماری. جس کے فعل کو رب اپنا فعل کہتا ہے، جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہے، جس کے کام کو رب اپنا کام کہتا ہے، جس کے بولنے کو رب اپنا بولنا کہتا ہے. وما ينطق عن الهوى. محبوب اس وقت تک بولتا نہیں جب تک مجھ رب العالمین کا حکم نہیں ہو. رسول اللہ کی کون سی بارگاہ ہے؟ صحابہ حضرت ابو ہریرہ چادر بچھا کے بیٹھے ہیں، حضور ہوا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ کون سے ہاتھ ہے؟ ان کی ایک انگلی اٹھی تھی. علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں سورج ڈوب گیا تھا، علی رو رہے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نماز قضا ہو گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی اب خدا جانے یا نماز جانے. رب کا فریضہ تھا، رب کا فرض تھا، یہ رب کی اطاعت تھی، رب کی بندگی تھی. نماز کا وقت چلا گیا ہے. جس طرح آج لوگوں کا خیال ہے کہ جن کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں. حضور نے اپنی آستین مبارک کھولی. آسمان کے چاند شمس ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، فقط ایک انگلی اٹھائی، سورج کانپتا ہوا فوراً نصر کے وقت پہ آ گیا. حضور نے ہوا میں اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور ابو ہریرہ کی چادر پر ہوا میں سے ہاتھ لہرا کے ڈال دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن گیا، دوسرا دن آیا، کوئی چیز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی میرے دماغ میں بیٹھ جاتی. اس دن کے بعد مجھے کوئی چیز بھولی ہی نہیں. یہی ابو ہریرہ آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، مخزون آتے ہیں، پرملال آتے ہیں، رنجیدہ آتے ہیں، رنجیدہ خاطر آتے ہیں، کبیدہ خاطر آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں. لیکن کس بارگاہ میں آئے ہیں جہاں سے کوئی روتا آئے تو ہنستے ہوئے واپس جاتا ہے، جہاں سے کوئی پریشان آئے مطمئن ہو کے واپس لوٹتا ہے. یہ کون سی بارگاہ ہے جہاں ابو بکر آتا ہے صداقت کا تاجدار بن کے جاتا ہے، یہاں عمر آتا ہے عدالت کا شہنشاہ بن کے جاتا ہے، یہاں عثمان آتا ہے کان حیا بن کے جاتا ہے، یہاں علی آتا ہے شیر خدا بن کے جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے. اعرابی آتا ہے صحابی بن کے جاتا ہے، حبشی آتا ہے جنتی بن کے جاتا ہے. ابو ہریرہ روتے ہوئے آتے ہیں. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا. ابو ہریرہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ. آقا میرے شوہے نبی من موڑے نبی آج ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے. سرکار پوچھتے ہیں میرے غلام بتاؤ، میرے جانشار بتاؤ، میرے پروانے بتاؤ، میرے دیوانے بتاؤ، میرے صحابی بتاؤ تو صحیح. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، اس کے دل میں آپ کی محبت کی شمع روشن نہیں ہوئی. پہلے مجھے برا بلا کہا کرتی تھی، آج آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا. ماں ہے تو ہوتی رہے. یا رسول اللہ آپ کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. فوراً میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں.
میری ماں کے حق میں دعا کر دیجیے کہ اللہ کے نبی دعا فرمائیے۔ ابو ہریرہ کا ایمان آج آپ کی اور میری طرح کا نہیں تھا کہ رسول اللہ کے گستاخوں سے ہماری دوستیاں ہیں، ان سے یارانے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات ہیں۔ صحابی رسول اپنی ماں کے منہ سے بھی محمد عربی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، فوراً بارگاہ رسول میں آئے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج میری ماں نے آپ کے حق میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ابو ہریرہ کا کہ غیرت ایمانی برداشت نہیں کر سکتی۔ سرکار کو رحم آ گیا، سرکار کو کرم آ گیا، حضور اپنے غلاموں پر بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ حریص علیہ ما عنتم کی شان والا محبوب، حضور ہاتھ بلند فرماتے ہیں، حضور نے ہاتھ بلند فرمائے، ابو ہریرہ گھر کی جانب چل دیے۔ ابو ہریرہ تیز تیز چلتے جاتے ہیں، ابو ہریرہ بڑی شبت رفتار تیز رفتاری سے جا رہے ہیں۔ راستے میں کوئی صحابی ملتا ہے، کوئی ویر بھائی ملتا ہے، کوئی غلام رسول ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے ابو ہریرہ خیریت تو ہے، ابو ہریرہ عافیت تو ہے، آج تیز قدموں سے چل رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اے میرے پیر بھائی، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، صحابی کا مسلک دیکھیے، صحابی کا مشرب دیکھیے، صحابی کی سوچ دیکھیے، صحابی کی فکر دیکھیے۔ انہیں یقین کامل تھا نبی کی دعا منہ سے نکلتی بعد میں ہے، اجابت پہلے لے لیا کرتی ہے۔ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا ٹھہر جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں باہر نکلتی ہے، سفید چاندی کی طرح چمکتے بالوں سے پانی گر رہا ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کو ماں کہتی ہے بیٹے چل محمد عربی کی بارگاہ میں مجھے بھی لے جا۔ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، حیران ہو کے پوچھتے ہیں، متعجب ہو کے پوچھتے ہیں، امی جان وجہ کیا ہوئی؟ ماجرا کیا ہوا؟ انقلاب کیسے آیا؟ دل کی دنیا کیسے بدلی؟ چند لمحوں پہلے، چند سیکنڈ پہلے، چند منٹ پہلے آپ تو اس نبی کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کے حق میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہی تھی، وجہ کیا ہوئی؟ تو ان کی ماں کہتی ہے بیٹا اس کی زبان میں پوچھتے ہو، نسبت کی زبان میں پوچھتے ہو، اہل طریقت کی زبان میں پوچھتے ہو، سود و گداز کی زبان میں پوچھتے ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی اتھے آیا ایک کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی اتھے آیا ایک کالیاں زلفاں والا، جھٹ گھڑی ہو اتھے ٹھہریا تے کر گیا نور ہو جاؤ۔ تکبیر صرف ایک ابو ہریرہ نہیں، ربیہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت کرنے والے، حضور کو وضو کروانے والے، حضور کی ہر وقت خدمت میں حاضر رہنے والے، ایک دن دریائے جوش نبوی، دریائے رحمت حضور کا جوش میں آتا ہے، حضور موج میں آتے ہیں، فرماتے ہیں سل ربیہ تو، ربیہ کچھ مانگ لے۔ ربیہ صحابی تھا، خشک عقیدے والا نہیں تھا، نسبت رسول رکھنے والا تھا، در رسول کا ادنا خادم تھا، شمع رسالت کی محبت کی شمع دل میں روشن تھی۔ وہ دنیا نہیں مانگتا، جائیداد نہیں مانگتا، درہم نہیں مانگتا، دینار نہیں مانگتا، کوٹھی و کار نہیں مانگتا۔ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ مرافتک فی الجنت یا رسول اللہ۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے، صحابی کا یقیناً عقیدہ تھا، یہ مشرق و مشرب تھا کہ رسول اللہ جنت کے وارث ہے، مانگی اسی سے چیز جاتی ہے، طلب اسی سے کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا مجھے 1000 روپیہ دیں، اگر مجھے یقین ہو کہ حضرت کے پاس ہے تب میں سوال کروں گا، اگر مجھے یہ یقین واثق ہے، یقین کامل ہے مولانا کے پاس 500 بھی نہیں ہے، پھر میں 1000 کس لیے مانگوں؟ تو جب صحابی نے کہا مرافتک فی الجنت یا رسول اللہ، صحابی کا عقیدہ یہ تھا جنت ہے خدا کی، ملکیت مصطفیٰ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ صحابی کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ وہ مانگا ہے اب صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مرافتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس طرح یہاں آپ کے قدوم میمنۃ العظوم میں مجھے جگہ ملی ہوئی ہے،
جنت میں بھی اپنے قدموں میں مجھے جگہ عطا فرما۔ لیکن سرکار نے فرمایا ابا غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لے۔ ربیہ نے کیا کہا؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کے میں نے مانگ لی کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کے میں نے مانگ لی کائنات، اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ سے مانگ کر میں نے ساری کائنات کو لے لیا ہے، اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اب کوئی چیز کی مجھے خواہش باقی نہیں رہی۔ حضور فرماتے ہیں مرافقت اب غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لے۔ ربیہ مرافقت فی الجنت یا رسول اللہ، قطرہ کوئی مانگے۔ میرے کریم بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن سے پوچھتے ہیں، بریلی کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر جب اس حدیث پاک کا مطالعہ فرماتے ہیں، عاشق رسول کی عاشق رسول جوش میں آ جاتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے۔ تو در رسول کو کیا سمجھتا ہے؟ در رسول کی عظمت کو کیا جانتا ہے؟ در رسول کے آداب سے تو ناشناسا ہے۔ قطرہ کوئی مانگے اسے دریا دے دے۔ شان عظمت مصطفی یہ ہے، عطائے مصطفیٰ یہ ہے، فیضان مصطفیٰ یہ ہے، قطرہ کوئی مانگے اسے دریا دے دے۔ میں تجھ سے فقط تیرا نقش کفے پا مانگوں، تو جو چاہے مجھے جنت ماوا دے دے۔ کسی شخص نے علامہ کاظمی شاہ صاحب سے سوال کیا کہ حضور کی سخاوت کے آپ واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، ہم نے سنا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے دور و نزدیک شعرے ہیں، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے، ایک سائل ایک دروازے میں آتا تھا، وہ اسے عطا کر دیا کرتا تھا، سائل منگتا بھکاری دوسرے دروازے سے آیا کرتا تھا، وہ اسے دے دیا کرتا تھا، تیسرے سے آتا وہ دے دیا کرتا تھا، چوتھے سے آتا وہ دے دیا کرتا تھا، 5ویں سے آتا، 6ٹھے سے آتا، 7ویں سے آتا، 8ویں سے آتا، حاتم طائی دے دیا کرتا تھا۔ حضور کی سخاوت کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ حضور کے پاس بھی سوالی 8 دفعہ آیا ہو، کثرت کے ساتھ آیا ہو، بے شمار دفعہ آیا ہو، لاتعداد دفعہ آیا ہو، حضور نے عطا کر دیا۔ علامہ بھی شہنشاہ نکتہ داں تھے، بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے عالم تھے، متبحر عالم تھے، ولی کامل تھے، سید بھی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا سن، ہم مانتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس کے محل کے 8 دروازے بھی تھے، ہر سے سائل آتا تھا، دیا بھی کرتا تھا، لیکن ایک فرق تجھے بتاتا ہوں۔ ربیہ بھی دربار رسول میں آئے، حاتم کے پاس بھی بھکاری آیا کرتے تھے، وہاں 8 دروازے پھرنے کے بعد حاتم طائی کے دینے اور عطا کے بعد کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ سوالی کا دامن مراد بھر گیا، سوالی کا دامن مراد بھر جانے کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ لیکن آج سن، ربیہ آیا ہے، ربیہ نے نہیں مانگا، حضور نے پھر اصرار کیا۔ وہاں بھکاری پلٹ کے آتے تھے، سائل لوٹ کے آتے تھے، وہاں سائل نوازے دیتے تھے، یہاں سخی پکار کے کہہ رہا ہے آواز پہ آواز لگا، آواز پہ آواز لگا، آج ہے وہ مائل بکرم، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی سوغات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حاتم طائی کے پاس سوالی آتے تھے، دیا کرتا تھا، لیکن گارنٹی نہیں کہ دامن مراد سوالی کا بھر گیا۔ آن محمد عربی کے باہر باہر سوالی آیا، دامن مراد بھر گیا، لیکن حضور نے پھر اعلان فرمایا اب غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگ لے، ربیہ کچھ اور مانگ لے، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ خواجہ نصیر الدین نصیر کی زبان میں کہ ربیہ کو حضور نے کیا فرمایا؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، آج ہے وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، رہ کے پہنچا ہوں اس در پہ نصیر آج، رہ کے پہنچا ہوں اس در پہ نصیر آج، آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ مانگ۔ ربیہ نے کیا مانگا؟ حضور میں جنت عطا فرما دی، جنت ماوا کا مالک و مختار بنا دیا۔ قتادہ بارگاہ رسول میں آتے ہیں، دکھی ہو کے آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، اپنی آنکھ کو ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا بارگاہ رسول میں آتے ہیں۔ یہ کون سی بارگاہ ہے؟ حضور کے پاس جبریل امین بھی خادم کی حیثیت سے آیا کرتے تھے، کچھ عرصہ جبریل امین نہ آئے، حضور پوچھتے ہیں جبریل ہماری ملاقات کے لیے دل نہیں کرتا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں رو کے بے اجازت، جبریل عرض کرتے ہیں بے لقائے یا
چین آ جاتا اگر آتے نہ جبریل بار بار سدرا چھوڑ کر۔ محمد عربی کی زیارت کے بغیر اگر جبریل امین کو سکون و قرار آ سکتا، جبریل سدرا سے پرواز کر کے پھر سے زمین پہ نہ آتا۔ حضرت قتادہ آتے ہیں، بارگاہ رسول میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا آنکھ نکل گئی ہے، آنکھ عطا فرمائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، صحابی رسول کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ صحابہ جو مبلغ اسلام و قرآن تھے، جنہوں نے قرآن و حدیث صاحب قرآن سے سیکھی تھی، جنہوں نے درس توحید اللہ کے پیغمبر سے لیا تھا، اب حضور کہہ سکتے تھے میں تو اللہ کی توحید کا درس دینے آیا ہوں، میں اس توحید کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ قتادہ یہ نور کی دین اللہ کی ہے، اللہ سے مانگ، مسجد میں جا، نوافل پڑھ، وضو کر، استغفار کر، رب سے مانگ۔ نہیں نہیں، حضور فرماتے ہیں قتادہ جنت لے لے۔ حضور اپنے غلام سے دل لگی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جنت لے لو۔ آقا ہاں ہاں میرے مانگنے پر آنکھ دے دیں، اپنی عطا پر جنت عطا کر۔ صحابی تھا وہابی نہیں تھا، حضور میرے مانگنے پر، میرے سوال پر، میری درخواست پر، میری اپیل پر، میرے التماس پر آنکھ عطا کر دیں، اپنی عطا پر جنت عطا کر آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور کی بارگاہ میں جو آیا، جو مانگا حضور نے عطا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حضور کے سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں ہے، سانپ ڈنک پہ ڈنک کرتا ہے، زہر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار خرام ناز میں۔ کیفیت یہ تھی، نقشہ یہ تھا، نظارہ یہ تھا، منظر یہ تھا، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار خرام ناز میں۔ ابو بکر کو ڈنگ کرتا ہے، سانپ اجدہا ڈنگ کرتا ہے، زہر اثر کرنا شروع کرتی ہے، لیکن حضور کو جگاتے رہے۔ صحابہ سے ادب رسول کا سبق سیکھ، صحابہ سے احترام رسول کا سبق سیکھ۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کی آرام میں خلل نہ آئے۔ انہوں نے دل کی آنکھ سے قرآن کو پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سیال شریف کے صاحبزادے پیر فخر الدین سے اس کا ترجمہ پوچھ لیتے ہیں، دل والوں سے پوچھو، ان کی بات زیادہ مستند ہے، زیادہ معتبر ہے۔ فرماتے ہیں باب جبریل کے سائے میں، باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے فخر کرتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در جار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ جانتا ہے کس بارگاہ میں بیٹھا ہے، یہ کون سی بارگاہ ہے؟ ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفذ تم کردم آئین جنید و باجدید۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید و باجدید سانس روک کے آتے ہیں، سانس بند کر کے آتے ہیں، کہیں حضور کی گستاخی نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر کو سانپ ڈنگ پہ ڈنگ کر رہا ہے، زہر نے اثر کیا، بے ارادہ آنسو گرے۔ آج تیرے اور میرے بھی آنسو گرتے ہیں، کسی کے آنسو قالین پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو قمیص پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو دری پہ گرتے ہیں۔ بس صدیق تیرے مقدر، تیرے آنسو چلے اور مصطفیٰ کے چہرے پر۔ حضور نے آنکھ کھولی، پوچھا ابو بکر کیوں نہ رہے ہو؟ آقا سانپ نے ڈنگ کیا ہے۔ ذوق کی بات بھی کر دوں، پہلے اژدہا نے کہا صدیق پاؤں ہٹا لو، جانتے ہو میرے منہ میں زہر ہے۔ ابو بکر نے کہا کوئی فکر نہیں، تیرے منہ میں زہر ہے، میری گودی میں تریاق ہے۔ تیرے منہ میں زہر ہے، میری گود میں تریاق ہے۔ اس نے کہا میرے منہ میں موت ہے، فرمایا کوئی ڈر نہیں، میری گود میں حیات ہے۔ اس نے کہا میں مارے دار ہوں، فرمایا کوئی خوف نہیں، میں جارے بار۔ اس نے کہا
جسے میں دنگ کرتا ہوں وہ کبھی پانی نہیں مانگا کرتا، اور میں تو دنگ کر کے دیکھ میرے پاس آب حیات موجود ہے۔ حضور نے آنکھ کھولی، کون سی آنکھ؟ ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھ، سرمنگی آنکھ۔ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے پریشان ہو؟ آقا سر پہ ہو غلام رو رہا ہو، مالک سر پہ ہو نوکر رو رہا ہو، نبی سر پہ ہو امتی رو رہا ہو، یار سر پہ ہو ابو بکر رو رہا ہو۔ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آقا سانپ نے ڈنگ کیا ہے، ڈنگ پہ ڈنگ کیا ہے، زہر نے اثر کیا ہے۔ اپنی ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ یا رسول اللہ میں کوئی دوا نہ لگا لوں، حکیم کے پاس نہ چلا جاؤں، ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، خدا سے شفا کا سوال نہ کروں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے اذن سے مجھ اللہ کے محبوب کے لعاب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ لعاب میں لگاؤں کا شفا خدا دے۔ پھر لعاب نے کیسا اثر دکھایا؟ میرے زخم دل کا مقدر تو دیکھو۔ عشق والوں سے پوچھ لیں، میرے زخم دل کا ابو بکر پکار کے کہتے ہیں، آواز بلند کہتے ہیں، منادی صدا دے کے کہتے ہیں، میرے زخم دل کا مقدر تو دیکھو، میرے زخم دل کا مقدر تو دیکھو، نگاہوں سے ٹانکے دیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر کی ایڑی پر حضور لعاب دم لگاتے ہیں۔ سائنسدانوں سے پوچھو، ڈاکٹروں سے پوچھو، جدید ریسرچ والے لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں مت تھوکیے، کیوں؟ جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ ہاں ہم مانتے ہیں ملا تیری تھوک میں جراثیم ہو سکتے ہیں، محمد کی تھوک میں شفا ہے۔ پھر حضور نے لعاب دہن لگایا، صرف صدیق پر زہر کا اثر ختم نہیں ہوا، صدیق کے بیٹے، ان 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 کے بیٹوں تک اتنا زہریلا اژدہا وار کرتا تھا، کبھی زہر پہ اثر نہیں کیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اتنا اثر ہوا لعاب کا، ابو بکر کی 7 پشتوں تک اتنا زہریلا سانپ دنگ کر لیا کرتا تھا، زہر کبھی اثر نہیں کرتا۔ محمد عربی کے لعاب دہن میں یہ تاثیر ہے، تو جس کے لعاب دہن میں یہ تاثیر ہے اس ذات والا صفات میں کتنی تاثیر ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ آقا ان کی آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری ہو گئی ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ صحابہ کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ولایت کے شہنشاہ آتے ہیں، حسنین کے ابا آتے ہیں، فاطمہ کے سرتاج آتے ہیں، علی شیر خدا آتے ہیں، باب خیبر کو گرانے والے آتے ہیں۔ آئے، آقا نے پوچھا علی کیا ہو گیا؟ آقا بیمار ہو گیا ہوں، آنکھیں بیمار ہیں۔ سرکار نے لعاب دہن لگایا۔ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میری آنکھیں کبھی دکھی ہیں۔ جس کے لعاب میں اتنی تاثیر ہے اس کی ذات میں کتنی تاثیریں ہوں گی۔ اللہ نے تو معبود کے نام میں بھی بے شمار تاثیریں رکھی۔ تو نے نہیں سنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، بدکار تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، بڑا بدکار تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے امتیوں نے اسے گھسیٹ کر شہر سے باہر پورے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرَجَهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ۔ رب العالمین حکم دیتے ہیں اے اللہ کے کلیم، اے میرے کلیم کو طور پر بلا واسطہ مجھ سے کلام کرنے والے، اپنی لاٹھی سے دریائے نیل کی بکھری ہوئی موجوں کو دو نیم کر دینے والے، میری بارگاہ سے کلیم اللہ کا لقب پانے والے، سن اس کی میت اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کر اور اس پر خود نماز جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ کلیم کو حکم ہوتا ہے ان اخرجہ وصلی علیہ، اے میرے پیارے کلیم اس کی میت کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس پر جنازہ خود پڑھو۔ کلیم اللہ نے ہاتھ باندھے۔ رب العالمین وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بدکار ہے، لوگ کہتے ہیں سیاکار ہے، لوگ کہتے ہیں گناہگار تھا، وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا ہاں انہو ہکذا الا انہو کانا کلما نشرت توراتا نظر الی اسم محمد قبلہ وبدہ ولا علیہ۔ اے کلیم سن، اس کا عمل یہ تھا کہ جب کبھی
یہ تورات شریف کو کھولا کرتا تھا، تورات کی تلاوت کی نیت سے تورات کی گردانی کرتا تھا، جہاں کہیں اسے اس میں محمد نظر آتا تھا پہلے چومتا تھا، پھر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ اے کلیم ہم مانتے ہیں گناہگار تھا، شاکار تھا، بدکار تھا، سب کچھ تھا، لیکن گستاخ رسول نہ تھا، یہ عاشق رسول تھا۔ قبلہ، یہ اپنی آنکھوں پہ رکھا کرتا تھا، قبلہ ببازہ ورائے میں اسے بوسہ بھی دیا کرتا تھا۔ آج اگر ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو بدعتی کہلاتے ہیں، آج اگر ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو لوگ بدعتی کہتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح، موسیٰ کلیم تو امتی ہے، محمد کریم کے نام کو چوم رہا ہے، آنکھوں پہ لگا رہا ہے، رب رحمت و بخشش عطا کر رہا ہے۔ کلیم خود اٹھاتے ہیں، جناب کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کے لیے تمام آپ کھڑے ہو جائیں۔